السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ارطغرل غازی کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کروں گی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب چنگیز خان حکومت کر رہا تھا اور وہ بہت سے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ راستے میں جو بھی مسلمان قبیلے آتے ان پہ قتل و غارت کرتا اور ان کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جب اس نے خوارزم کے علاقے کا رخ کیا تو وہاں پر بہت سے ترکش قبیلے آباد تھے، چنانچہ وہاں کے ترکش قبیلوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ ان میں سے کچھ قبیلے مصر اور شام کی طرف روانہ ہوئے، کچھ ایران کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ قبیلے زیادہ تر خانہ بدوش تھے یا چرواہے تھے۔ انہیں جہاں بھی پانی یا ہری بھری زمین نظر آتی یہ لوگ وہیں خیمے گاڑ کر رہنا شروع کر دیتے۔ انہی قبیلوں میں ایک مشہور قبیلہ کائے قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ بہت بڑا تھا اور طاقتور اور جنگجو تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ جب سلیمان شاہ اپنے قبیلے کے ساتھ شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں دریائے فرات عبور کرتے ہوئے وہ ڈوب گئے اور ہلاک ہو گئے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ اہلت کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کے 2 بیٹے ارطغرل غازی اور چھوٹا بیٹا کائی قبیلے میں ہی تھا۔ کائی قبیلے کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ارطغرل غازی کو اپنا سردار بنا لیا جائے، کیونکہ وہ بہت بہادر تھے اور بڑی بہادری سے اپنے قبیلے کا دفاع کرتے تھے۔ چنانچہ ارطغرل غازی اپنے چھوٹے بھائی اور 400 لوگوں کے مشتمل گھرانوں کو لے کر شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ سلجوقی سلطنت میں پناہ لی جا سکے، جو کہ اس وقت سلطان علاء الدین ایوبی وہاں کا بادشاہ تھا۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ 2 فوجیں لڑتی ہوئی نظر آئیں۔ راستے میں انہیں 2 فوجیں لڑتی ہوئی نظر آئیں۔ ان میں سے ایک فوج ہار رہی تھی اور دوسری فوج کا پلڑا بھاری تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جو ہارنے والی فوج ہے اس کا ساتھ دیا جائے۔ چنانچہ آپ اپنی فوج کو لے کر اس ہارنے والی فوج کے ساتھ مل گئے اور مخالف فوج سے لڑنا شروع کر دیا۔ مخالف فوج نے یہ دیکھا تو وہ سمجھی کہ شاید انہوں نے مدد کے لیے اپنی فوج کو بلا لیا ہے، چنانچہ وہ جو جنگ جیت رہے تھے وہ ہار گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جس ہارنے والی فوج کا ساتھ دے رہے تھے وہ تو علاء الدین کی فوج تھی۔ جب علاء الدین کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے انقرہ میں آپ کو پناہ دے دی۔ اس وقت انقرہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ سلطان علاء الدین کا مقصد یہ تھا کہ وہ وہاں اگر ان کو پناہ دے دیتے ہیں تو ان کی سلجوقی سلطنت کی سرحد کی حفاظت ہو سکے گی اور کوئی دشمن ان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے ساتھ وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ کچھ مدت کے بعد سلطان علاء الدین نے کہا کہ اب وہ سرحد کے آس پاس جو بھی عیسائی ریاستیں ہیں ان پر حملہ کریں اور اس کو اپنی سلطنت میں شامل کریں۔ چنانچہ ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے ساتھ ان چھوٹی شہروں کی طرف روانہ ہو گئے، ان کو فتح کیا اور اپنے ساتھ ملا لیا۔ بہت سے ترک قبائل آپ کے ساتھ مل گئے اور آپ کو اپنا سردار مان لیا۔ آپ کی قوت اور طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ ادھر سلطان علاء الدین بھی مطمئن ہو گیا، کیونکہ اسے اپنی سلجوقی سلطنت کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ وہ انعام کے طور پر آپ کو کئی شیروں سے نوازتا گیا۔ سب سے پہلے اس نے آپ کو سوگوت شہر انعام کے طور پر دیا۔ اس کے بعد آپ مدتوں عیسائیوں اور تاتاریوں سے جنگوں میں مصروف رہے اور تقریباً 1288 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ آپ کی شادی حلیمہ سلطان سے ہوئی تھی۔ اس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے۔ آپ کا جانشین آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا عثمان غازی ہوا۔ عثمان غازی بھی آپ کی طرح عیسائیوں اور تاتاریوں سے لڑتا رہا۔ 1299 میں جب سلجوقی سلطنت ختم ہو گئی تو عثمان غازی نے جو علاقے فتح کیے تھے ان تمام مفتوحہ علاقوں پہ اپنی حکومت قائم کی اور یوں عثمانی سلطنت قائم ہو گئی، جو تقریباً 625 سال تک جاری رہی۔ عثمانی سلطنت میں بھی ایک سے ایک غازی اپنے کارناموں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس طرح یہ بہادری اور شجاعت کی داستانیں آج بھی تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں۔ ارطغرل غازی کا مزار سوگوت شہر میں عثمان غازی نے وہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ آپ کا دوبارہ مقبرہ سلطان حمید ثانی کے دور میں بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ترکمانستان میں آپ کے اعزاز کے طور پر ارطغرل غازی کے نام سے ایک مسجد بھی بنائی گئی۔
یہ تو تھے ہمارے ارطغرل غازی. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. شکریہ.